ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، نجینا ہم نے نجات دی، نجینا ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، کم تمہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من سے آل فرعون فرعونی، من آل فرعون فرعونیوں سے، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم یسومون وہ تکلیف پہنچاتے تھے، کم تمہیں، یسومونکم وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، بدتر یا بدترین، العذاب سزاؤں سے، عذاب سزا، یسومونکم سوء العذاب وہ بدترین سزاؤں کے ذریعے تمہیں تکالیف پہنچاتے تھے، یسومونکم سوء العذاب وہ بدترین سزاؤں کے ذریعے تمہیں تکالیف پہنچاتے تھے، یذبحون ذبح سے ہے، ویسے اصولاً یہ لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کو ذبح کرنا، لیکن یہاں پر یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پر انسانوں میں بھی چھوٹے بچوں کے لیے۔ یذبحون وہ ذبح کر ڈالتے تھے، وہ فرعونی ذبح کر ڈالتے تھے، ابناء ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابناء بیٹوں، کم تمہارے، یذبحون وہ ذبح کر ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے، حیات سے ہے زندگی، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساء نسوتن کی جمع ہے، نسوہ ایک عورت، نساء عورتیں، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی میں ذالکم اس، وفی ذالکم اور اس میں، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من سے ربکم تمہارے رب، عظیم بہت بڑی، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون فرعونیوں سے، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب وہ بدترین سزاؤں کے ذریعے تمہیں تکالیف اور دکھ پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے،
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ آزمائش تھی مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا میرے احسانات کو یاد کرو، میرے انعامات کو یاد کرو. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئے. ان میں سے ایک احسان اور انعام اس آیت میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کا پس منظر کافی طویل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مصر کی حکومت عطا کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور سب بھائیوں کو بلکہ پورے خاندان کو ہی مصر میں بلا لیا تھا. سورہ یوسف میں اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب یہ 11 بھائی تھے اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام، 12 بھائی والدین یہ مصر کے اندر ہی آباد ہوئے. اس کے بعد ان کی اولادیں جو تھیں بنی، یہ 12 جو بیٹے ہیں ان کی اولادیں، یہ پھر پوری بنی اسرائیل بنی. آہستہ آہستہ ان کو حکومت، اقتدار، عزت، غلبہ سب عطا ہوا. یہ لوگ شروع میں ٹھیک رہے، نیکی اور بھلائی پر رہے. آگے جب ان کی نسلیں آئیں تو وہ پھر بگڑتی گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی. جو حکمران تھے مصر کے، یہ بھائی اور ان کی اولادیں جو مصر کے حکمران تھے، باہر کی قومیں غالب آئیں اور یہ وہاں پر غلام بن کر رہ گئے. آپ بعین ہی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر مسلمان حکمران تھے اور انگریز آیا تو مسلمان غلام بن کر رہ گئے. جب مسلمان ہندوستان میں غلام بنے ہیں اور انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا اور اسے سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا تو اس نے مسلمانوں کے اوپر مظالم کی انتہا کی. سر سید احمد خان کا ایک جملہ تھا، ان کا ایک مضمون تھا، اس میں ایک جملہ تھا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر کس قدر مشکل ترین وقت آیا. وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بلا نہیں اترتی تھی جو کسی نہ کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈتی ہو. آسمان سے جو بھی بلا اترتی تھی وہ کسی نہ کسی مسلمان کا گھر ڈھونڈتی تھی. تو اسی طرح یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ غلام بن گئے اور ان کے اوپر قبطی قوم مسلط ہو گئی، اور ان قبطی قوم کا جو حکمران ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی غالب آتا ہے تو وہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا کرتا ہے. تو قبطی جو تھے، فرعونی جو تھے، انہوں نے بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم کیے، بہت ظلم کی، بے انتہا ظلم کیے. اس کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے پڑھی ہے کہ یہ لوگ تمہارے نوزائیدہ بچوں کو، پیدا جو بچے ہوئے ہیں، معصوم ترین بچے، چند دن کا، چند ہفتوں کا، چند مہینوں کا بچہ، اس کو یہ ظالم ذبح کر ڈالتے تھے. اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اس لیے نہیں کہ تمہیں فائدہ ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہاری عورتوں سے وہ خود فائدہ لیں، ہر طرح کا گھر کے کام کاج لیں ان سے، اور جو اور عیاش قوموں کے طور طریقے ہوتے ہیں. تو یہ بن گئے، مشکل میں آ گئے. بنی اسرائیل بہت مشکل میں آ گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان 2 نبیوں کو بھیجا. ان انبیاء علیہ السلام کے ذمہ 2 بڑے کام تھے. ایک قوم فرعون کو دعوت دینا کہ وہ ایمان لے آئے، کفر و شرک چھوڑ دے، اور دوسرا بنی اسرائیل کی آزادی. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ بھیجو. یہ 2 بڑے مقاصد تھے کہ یہ بیچارے اس قدر پس چکے ہیں، مظلوم. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون تو تیار نہیں ہوا، وہ تو اپنے ظلم کے اوپر، تکبر پہ اڑا رہا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کا فیصلہ فرما لیا، اور پھر بنی اسرائیل کو فرعون سے اور ان کے تمام جتنی بھی قوم تھی اس سے نجات ملی. نجات کی کیا صورت تھی وہ اگلی آیت آ رہی ہے. کس طرح نجات ملی دیکھیے اگلی آیت. وَإِذْ اور جب
وَإِذْ اور جب فرق پھاڑ دیا، الگ کرنا، تفریق سے نا، تفریق ہوتی ہے نا، تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا. فرق ہم نے پھاڑ دیا، نہ ہم نے. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر دریا کو، اور جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس انجینا ہم نے بچا لیا، کم تمہیں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا اور اغرق غرق سے ہے ڈوبنا، اور اغرق ڈبو دینا، اور ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو. تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نا خاموشی سے نکلیں. رات کا وقت منتخب کیا کہ رات کو نکلیں تاکہ نکلنے میں آسانی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. نکلتے نکلتے آگے چلتے چلتے آگے بحر قلزم آ گیا. فرعون کو پتہ لگا، پیچھے فرعون اپنی ساری فوجوں سمیت آ گیا کہ نکلنے نہیں دینا، ان کو بھاگنے نہیں دینا. آگے دریا، پیچھے فرعون. بنی اسرائیلی کہنے لگے انا لمدرکون. ان کے مزاج کو سامنے رکھے نا، ان کے مزاج کو، تو ان کے مزاج کے لحاظ سے ترجمہ یہ بنے گا موسیٰ مروا دیا نا. آگے سمندر ہے، دریا ہے، بحر قلزم ہے، آگے بحر قلزم ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون ہے، نہ آگے جوگے نہ پیچھے جوگے. تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان ربی سیہدین، میرا رب میرے لیے راستہ کھول دے گا، آسان کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس دریا کے اوپر لاٹھی ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اضرب بعصاک البحر فانفلق، تو دریا میں سے راستہ نمودار ہوا، دریا میں سے راستہ نمودار ہوا، پانی چھٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا چلو، راستہ بن گیا، نکلو. یہ نکلے، چل پڑے اس راستے کے اوپر. پانی ہے سائڈوں پر لیکن درمیان میں راستہ ابھر آیا ہے. یہ چل رہے ہیں، نکل گیا. یہ پیچھے فرعون آیا اپنی قوم سمیت. یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا چلو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان کو پکڑو. جب یہ فرعون پیچھے آیا، یہ قوم دریا عبور کر چکی ہے، فرعون اور اس کی قوم درمیان میں پہنچے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ پانی جو ہٹ گیا تھا، راستہ جو ابھر آیا تھا، اللہ نے اس پانی کو دوبارہ ملا دیا. ملایا، پوری فرعونی قوم غرق ہو گئی، اور بنی اسرائیل یہ منظر پیچھے مڑ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر دریا کو، اور جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں ہم نے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعونیوں کو ہم نے وہیں پر غرق کر دیا، ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یاد کرو میرے اس احسان کو، یاد کرو میرے اس انعام کو. بس جی آج یہاں تک.